السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل زمین کے راز۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے ٹھنڈے اور خوبصورت علاقے کے بارے میں۔ دوستوں، انٹارکٹیکا زمین کے سب سے منفرد اور دلچسپ مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ تقریباً 14 ملین مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور رقبے کے لحاظ سے 5واں بڑا براعظم ہے، جو تقریباً مکمل طور پر برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ انٹارکٹیکا میں دنیا کے تازہ پانی کا 90% حصہ موجود ہے، جو زمین کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہاں کا وسیع برفانی شیٹ سورج کی روشنی کو منعکس کرکے عالمی درجہ حرارت کو اعتدال میں رکھتا ہے۔ یہ زمین کا سرد ترین، خشک ترین اور ہواؤں کا سب سے زیادہ شکار خطہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بہت سی دلچسپ مخلوقات کا مسکن ہے۔ یہاں کے شدید موسم کے ساتھ مطابقت رکھنے والی حیات جیسے کہ پینگوئن، سیلز اور سمندری پرندے اس برفانی ماحول میں زندہ رہتے ہیں۔ خاص طور پر شہنشاہ پینگوئن انٹارکٹیکا کی ایک مشہور علامت ہے، جو سخت سردی میں پھلتے پھولتے ہیں۔ انٹارکٹیکا میں سمندری زندگی بھی بہت زیادہ ہے، جہاں krill جیسی مخلوقات بڑے سمندری جانداروں جیسے ویل مچھلیوں کے لیے اہم خوراک ہیں۔ سائنس کے لیے بھی انٹارکٹیکا ایک بہت اہم مقام ہے۔ اس کا تنہا اور صاف ماحول سائنسدانوں کے لیے آب و ہوا کی تبدیلی سے لے کر فلکیات تک کے مطالعے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ دنیا بھر کے سائنسدان براعظم کے مختلف تحقیقاتی اسٹیشنوں پر آتے ہیں تاکہ وہ یہاں کے برفانی کور سے نمونے لے کر زمین کے ماضی کے موسمی حالات کا مطالعہ کر سکیں۔ یہ معلومات ہمیں مستقبل میں آنے والی موسمیاتی تبدیلیوں کا اندازہ لگانے میں مدد دیتی ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے انٹارکٹیکا کو 2 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: مشرقی اور مغربی انٹارکٹیکا، جو ٹرانس انٹارکٹک پہاڑوں سے جدا ہوتے ہیں۔ مشرقی انٹارکٹیکا کا برفانی شیٹ بہت بڑا اور مضبوط ہے، جبکہ مغربی انٹارکٹیکا کا برفانی شیٹ موسمی تبدیلیوں سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے، جس کے باعث سمندری سطح میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ انٹارکٹیکا میں کوئی مستقل انسانی آبادی نہیں ہے، لیکن بین الاقوامی معاہدوں جیسے انٹارکٹک ٹریٹی سسٹم کے تحت اس براعظم کو سائنسی تحقیق اور امن کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ 1959 میں ہونے والے اس معاہدے کے تحت یہاں فوجی سرگرمیوں، وسائل کے استعمال پر پابندی عائد ہے، جس کا مقصد ماحول کو محفوظ رکھنا ہے۔ انسانی تاریخ میں انٹارکٹیکا کی دریافت نسبتاً نئی ہے۔ 19ویں صدی کے اوائل میں سے ہی یہاں کے علاقے کی باقاعدہ کھوج شروع ہوئی۔ انٹارکٹیکا کی بہادری کی داستانوں میں عظیم دریافت کرنے والوں جیسے ارنسٹ اور روالڈ کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آج کل زیادہ تر سیاح اور محققین ہی انٹارکٹیکا آتے ہیں، جہاں وہ اس کے حسین مناظر، بڑے بڑے گلیشیئرز، برف سے ڈھکے پہاڑوں پر اور پرسکون سمندری مقامات کا تجربہ کرتے ہیں۔ سیاحت کو انتہائی سخت قوانین کے تحت انجام دیا جاتا ہے تاکہ یہاں کے قدرتی ماحول کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ انٹارکٹیکا میں جاری تحقیق عالمی مسائل جیسے کہ موسمیاتی تبدیلی، سمندر کی سطح میں اضافہ اور یہاں تک کہ خلائی تحقیق کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ انٹارکٹیکا کا ماحولیاتی نظام، جو بظاہر بہت سخت ہے، بہت نازک ہے اور عالمی ماحولیاتی نظام میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جیسے جیسے دنیا بھر کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، سائنسدان ان تبدیلیوں کا بغور مشاہدہ کر رہے ہیں تاکہ یہ جان سکیں کہ انٹارکٹیکا کی برف پگھلنے سے دنیا کے ساحلی علاقوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ انٹارکٹیکا کا مستقبل ماحولیاتی چیلنجوں اور بین الاقوامی تعاون سے جڑا ہوا ہے۔ تحقیق اور تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے ذریعے انٹارکٹیکا سائنسی دریافت اور عالمی اتحاد کی علامت بنے رہنے کا عزم رکھتا ہے۔ اس برفانی براعظم کی سخت موسمیات کے باوجود یہ زمین کے کئی رازوں کو سمجھنے کی کنجی رکھتا ہے اور ہمارے سیارے یعنی زمین کے ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں بہتر سمجھ بوجھ فراہم کرتا ہے۔ انٹارکٹیکا کی اہمیت نہ صرف اس کے جغرافیائی خصوصیات کی وجہ سے ہے، بلکہ اس کے ماحول اور عالمی موسمیاتی نظام پر پڑنے والے اثرات کی وجہ سے بھی ہے۔ یہاں کا برفانی شیٹ زمین کی سطح پر تقریباً ایک منظم تھرموسٹیٹ کا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ برفانی شیٹ سورج کی روشنی کا ایک بڑا حصہ منعکس کرتا ہے، جو دنیا کو بہت زیادہ گرم ہونے سے بچاتا ہے۔ اگر یہ برف پگھل جائے تو یہ سمندری سطح پر بڑے پیمانے میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے، جس سے دنیا بھر میں ساحلی علاقوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انٹارکٹیکا میں موسمیاتی تبدیلیوں کا مطالعہ عالمی سطح پر ایک بڑا موضوع بنا ہوا ہے۔
انٹارکٹیکا میں آنے والے موسمیاتی اثرات دنیا کے باقی حصوں کے لیے انتباہی نشانی ہیں۔ جیسے جیسے عالمی درجہ حرارت بڑھتا ہے، انٹارکٹیکا میں برفانی چادروں کا پگھلاؤ تیز ہو رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں نہ صرف سمندری سطح میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ دنیا کے موسموں میں غیر متوقع تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں۔ انٹارکٹیکا کے برفانی شیٹ کا ٹوٹنا اور گلیشیئر کا پگھلنا سمندری حیات بشمول ویل مچھلیوں اور پینگوئنز کی آبادیوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ سب اپنی بقا کے لیے مخصوص ماحولیاتی حالات پر انحصار کرتے ہیں۔ انٹارکٹیکا کے گرد سمندری پانی کی گردش بھی دنیا کے موسمیاتی نظام کو متوازن رکھتی ہے۔ اوشن کنویئر بیلٹ یا سمندری گردش کا یہ عمل عالمی سمندروں میں حرارت اور نمکیات کی تقسیم کو متاثر کرتا ہے، جس سے دنیا بھر کے موسموں پر اثرات پڑتے ہیں۔ انٹارکٹیکا کے ارد گرد سمندری برف اور گہرے سمندری پانی کی تشکیل اس قدرتی نظام کے لیے نہایت اہم ہے۔ اگر اس علاقے میں برف پگھلنا تیز ہو جائے تو اس کا اثر نہ صرف انٹارکٹیکا کے گرد سمندری ماحول پر ہوگا بلکہ دنیا کے دوسرے سمندری علاقوں اور موسمیاتی نظام پر بھی ہوگا۔ انٹارکٹیکا کے دور دراز ہونے کے باوجود یہ انسانی سرگرمیوں کے اثرات سے مکمل طور پر محفوظ نہیں ہے۔ صنعتی انقلاب کے بعد سے فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور گرین ہاؤس کی سطح میں اضافہ ہوا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ انٹارکٹیکا کے ماحول میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ سائنسی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہاں کے برفانی کور میں موجود ہوا کے بلبلے زمین کی قدیم ہوا کے نمونے محفوظ کیے ہوئے ہیں، جو ماحولیاتی تبدیلیوں کا طویل مدتی ریکارڈ فراہم کرتے ہیں۔ بین الاقوامی سائنسی برادری انٹارکٹیکا کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ کئی ممالک یہاں سائنسی تحقیقاتی اسٹیشنز چلا رہے ہیں جن کا مقصد موسمیاتی تبدیلی، فلکیات اور جیو فزکس جیسے اہم موضوعات پر تحقیق کرنا ہے۔ ان اسٹیشنز پر کام کرنے والے سائنسدانوں کے لیے یہ علاقے سخت موسمی حالات کے باوجود ایک انمول تجربہ گاہ ہیں، جہاں سے وہ زمین کے مستقبل کو بہتر سمجھنے کے لیے اہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سرد و وسیع براعظم کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی اس کے برفانی منظر نامے سے ظاہر ہوتی ہے۔ انٹارکٹیکا نہ صرف زمین کے جغرافیہ اور موسمیاتی توازن کا اہم جزو ہے بلکہ انسانی تحقیق اور عالمی توازن کا مرکز بھی ہے، جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک صاف اور محفوظ زمین کی طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔